صاحب نے یہ بات کی کہ آپ ان کو بات کرنے کا موقع دیں، یہ اپنا موقف بیان کریں گے، اور وہ بھی حکومت نے دیا، ان کو کہا کہ آپ کھل کر اپنی بات جو ہے، اپنا مدعا جو ہے وہ بھی بیان کریں، لیکن اس کے بعد بھی جو رویہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، وہ پابند ہیں آئین کے کہ وہ بجٹ سیشن جو ہے اس کو کروایا جائے، لیکن دانستہ طور پر آئین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، آئین کو توڑا جا رہا ہے، آئین کی وائلیشن کی جا رہی ہے جو کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل برداشت نہیں ہے۔ حکومت اس وقت تک انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، مدبرانہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اپوزیشن کو ان کی حیثیت کے مطابق ان کو وزن بھی دے رہی ہے، ان کو برداشت بھی کر رہی ہے، اور ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی سطح پر ڈیڈ لاک پیدا ہو۔ باتیں جو ہیں یہ مذاکرات کے ذریعے، مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے، اور ہم لوگ کرنے کو تیار ہیں۔ آج ایشو یہ ہے کہ ایک پنجاب کا اتنا بڑا صوبہ جس کو پہلے غیر آئینی طور پر وزیر اعلیٰ سے 2 ماہ تک محروم رکھا گیا، پھر کیبنٹ کے لیے اس کو 1 ماہ تک رکھا گیا محروم، کتنے ہی فیصلے، کتنے ہی عوامی ریلیف جو کیبنٹ کی منظوری کے بعد لوگوں کو ملنے تھے ان میں تاخیر کی گئی، ادویات جیسی ضروری چیزیں جو ہیں وہ کیبنٹ کی منظوری کی وجہ سے عوام تک نہ پہنچ سکیں، خوراک انسان کے لیے کتنی ضروری ہے ہر آدمی جانتا ہے، اس میں جو ریلیف تھا وہ نہ دیا جا سکا۔ آج بجٹ سیشن ہے اور یہ 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، لاکھوں لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں کے ایشوز ہوں گے، اگر اسی طرح بجٹ کو لیٹ کیا گیا تو ان میں تعطل پیدا ہوگا، آگے عید آنے والی ہے، اور لوگ جو ہے وہ دن بدن اپنے مشکلات میں گرتے جا رہے ہیں۔ جو حکومت ہے اس نے اپنی ذمہ داری جو اس کی آئینی اور قانونی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ بجٹ کی تیاری کرے، سیشن کال کرے، وہاں پر وہ بجٹ پیش کرے، اس پر ڈیبیٹ ہو اور اس کے بعد وہ منظور ہو، لیکن اس عمل کو روکنے کے لیے جو غیر آئینی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم ایک دفعہ پھر اپوزیشن سے کہتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے، یہ باتیں بیٹھ کر حل ہونی ہے، یہ اس طرح ڈیڈ لاک پیدا کرنے سے نہیں ہونی۔ آپ عوام کے مسائل میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہوں گے، اگر کل کسی کو تنخواہ نہیں ملے گی اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، اگر کل کو کسی ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ملتی تو اس کے ذمہ دار اپوزیشن ہوگی، اگر کوئی عوامی ایشو جس کی جو اسمبلی کے اندر ریز ہونا ہے اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن پر ہوگی۔ ہم حکومت ہر طرح سے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کو کرنے کو تیار ہیں، لیکن آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر بات چیت ہوگی۔ بہت شکریہ جی، کل آپ نے مفاہمت کرانے کی کوشش کی، عمران خان جو ہے بیٹھ کے یہ بنی گالہ میں سب کچھ کروا رہے ہیں، انہوں نے جو ہے پنجاب اسمبلی پہ جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے، ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا، عوام کو کس طرح ریلیف ملے گا؟ اب اگر ایک آدمی سوال کر لے تو مجھے دونوں کی سمجھ نہیں آئی، آپ عدنان کر لیں، عدنان کو کر لینے دیں، ایک سیکنڈ۔ یہ بتا دیں کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان بنی گالہ میں بیٹھ کر پنجاب اسمبلی کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، یہ بتائیں کہ کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا، عوام تو پہلے ہی مشکلات کے شکار ہیں، کس طرح یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا، مسائل کس طرح ختم ہوں گے؟ دیکھیں، یہ آدھی سے زیادہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے کیسز میں الجھی ہوئی ہے، کئی لوگوں کو یہ فکر لاحق ہے کہ ان کے خلاف ریفرنسز بننے جا رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ انٹرم بیلز کرا کے پھر رہے ہیں، تو
جہاں پر یہ صورتحال ہوگی تو پھر عوامی ایشوز کو تو کوئی ایڈریس نہیں کر پائے گا. سارے اپنی اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں تو انہیں دل بڑا کرنا ہوگا. اگر اس ملک پر 4 سال تک حکومت کی ہے تو اب 1 سال اگر اپوزیشن میں رہنا آ گیا ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کریں. شاہ جی کل آپ نے مفاہمت کرانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں میں ایسے تلخ اور ترش سوالات کا جو جواب ہے میں اس لیے اس کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا کہ دوں تاکہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ زیادہ نہ بھڑکے. جو عطا تارڑ صاحب تھے وہ بالکل ان کی ایک آئینی حیثیت ہے اور وہ ان کی رہنی ہے. جہاں تک تعلق مونس الہی صاحب کا ہے میں سمجھتا ہوں انہیں اخلاقاً نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اگر وہ آ گئے ہیں تو بزنس ایڈوائزری ہے, خیر ہے. اگر وہ بیٹھ بھی گئے ہیں تو کوئی ایسا آئینی ایشو نہیں. یہ بتائیے گا پنجاب اور چیف سیکرٹری کے اسمبلی ایوان میں آنے میں کیا قباحت ہے, کیوں نہیں انہیں لایا جا رہا؟ نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ایوان کے اندر جواب دہ جو ہے وہ حکومت ہے اور جو بھی آئی جی ہو اپنے جو انتظامی عہدوں پر جتنے آفیسران موجود ہیں ان کا فورم جو ہے وہ پریولیج کمیٹی ہے. اگر تو انہیں وہاں طلب کیا گیا ہے تو پھر تو درست ہے, اور اگر انہیں ہاؤس میں طلب کر کے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی فتح ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون سی فتح چاہتے ہیں. وہاں تو حکومت نے جواب دینا ہے, وہاں تو وزراء نے جواب دینا ہے, وہاں تو وزیر اعلیٰ جواب دہ ہے. اپنی انتظامیہ کا جواب جو ہے ہمیشہ سوالوں کے جواب سیکرٹری تو آ کے نہیں دیتے, وہ منسٹرز ہی دیتے ہیں اور وہ ہم دینے کو تیار ہیں. یہ فرمائیے گا شاہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ ایوان میں نہیں آتے تو ہم اجلاس کی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. اگر اجلاس کی کارروائی نہیں ہونے دیں گے تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا قانونی دروازہ جو ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا یا کہیں اور اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ یہ عمل کر کے وہ آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور آئین کو توڑنا جو ہے وہ قانوناً جرم ہے. وہ میں اب بھی انہیں کہہ رہا ہوں کہ آئین سے مذاق نہ کیا جائے, آئینی تقاضے پورے ہونے چاہیے, باقی ذاتی ضد اور انا جو ہے وہ اپنی قائم رکھیں. کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا سر اگر نہیں ہونے دیتے تو؟ دیکھیں عدالت کا راستہ بھی موجود ہے اور پارلیمنٹ تو کھلا ہے, پارلیمنٹ میں تو ساروں کا حق ہے, وہاں آ کے بیٹھیں اور بات کریں. مفاہمت کرانے کی بھی کوشش کی, کیا کوئی آج بھی مفاہمت کرائیں گے؟ کل مفاہمت ہو گئی تھی جی, ہماری تو آج بھی کوشش ہوگی جی. میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں اور جدوجہد کے ذریعے یہاں پہنچا ہوں. میری جو گرومنگ ہے یا میری جو اپ برنگنگ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو سائیڈ پہ کر کے اور ہم کوئی چور دروازہ یا راستہ اختیار کریں. بہت شکریہ. سفر کرو بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور